روشنی میں وہ مسائل جو اس وقت نوجوانوں کو درپیش، وہ منشیات بہت بڑا جو ہے نا جس وقت UNODC 2023 کی رپورٹ، صرف پاکستان کے اندر 90 لاکھ لوگ جو ہے نا جی وہ منشیات کے عادی ہیں، 90 لاکھ لوگ، 2023 کی رپورٹ۔ اب اندازہ کرو، اب تو افسوس اس بات کے اوپر ہے کہ وہ تعلیمی ادارے جنہوں نے نوجوان کو شعور دینا تھا، جنہوں نے اخلاقی تربیت کرنی تھی، جنہوں نے زندگی کا مقصد بتانا تھا، وہی تعلیمی ادارے منشیات کے مراکز بنے ہوئے ہیں۔ آج کا نوجوان جب ڈپریشن کے اندر، کسی معاشی دباؤ کے اندر، پریشانی کے اندر، بے روزگاری کے اندر، تو تھوڑے سے وقت کے ذہنی سکون کے لیے کدھر چلا جاتا ہے؟ منشیات کے پیچھے چلا جاتا ہے، وہ تھوڑے سے وقت کے سکون کے لیے۔ لیکن اس کو یہ تھوڑے سے وقت کا سکون ساری کی ساری زندگی کی جو ہے نا جو پریشانی۔ آج دیکھو نا، جن خاندانوں کے جوان اس منشیات کا شکار ہیں، کوئی اس باپ سے جا کر پوچھے، کوئی اس ماں سے جا کر پوچھے اس کا کیا حال ہوتی، اس کے دل پر کیا گزرتی جب ایک نوجوان جو ہے نا جی وہ گلی کے نکڑ کے اوپر، وہ گندگی کے ڈھیر کے اوپر جو ہے نا جی وہ پڑا ہوا ہے۔ کتنے ارمانوں سے جب وہ پیدا ہوا ہوگا، کتنی خوشی منائی ہوگی، لیکن یہ ایک ایسی لعنت ہے، ایک ایسی چیز، اس لیے بہت زیادہ جو ہے اس کی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ جو ہے نا جی تربیت کی اور خیال کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ کل مسکر حرام، ہر نشہ دینے والی چیز حرام۔ لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، حضور علیہ السلام فرمایا الرجل علی دین خلیلہ۔ یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ ان کے ایک وجہ دوستوں کا دباؤ بھی ہوتا ہے۔ بعضوں کا دوست جو ہے نا جی دوستی کے اندر کوئی بات نہیں بھائی، ایک دفعہ ٹرائی کرو، ایک دفعہ دیکھ لو، پھر وہ عادی پن۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا انسان کو دیکھنے کے لیے اس کے دوست کو دیکھو کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے۔ تو یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے، اپنے اولاد کی صحبت کو دیکھیں، اپنے اولاد کی مجلس کو دیکھیں، وہ کن کے پاس اٹھ بیٹھ رہا ہے۔ تیسرا بڑا مسئلہ علماء نے نشاندہی کی، معاشی جو ہے نا جی دباؤ کا مسئلہ، بے روزگاری، نوجوان اس کی وجہ سے کیا ہے؟ بے سکونی کا شکار ہیں۔ اور